نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہیپی لائف چینل کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق و اتحاد والی اور پاکیزہ لائف اور زندگی عطا فرما کر زندگی بھر آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائے، آمین۔ پیارے سامعین و ناظرین، بہت سارے دوست، احباب، مائیں، بہنیں اور بیٹیاں لکھتی رہتی ہیں کہ جب ہم عبادت کرتے ہیں، خاص کر ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمیں طرح طرح کے وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، ان سے چھٹکارا پانے کا کوئی حل اور کوئی طریقہ بتا دیں۔ پیارے سامعین و ناظرین، نماز کے اندر وسوسوں کا آنا، خیالات کا آنا، یہ ایمان کی علامت ہوتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی راہب نے پوچھا، اے خلیفۃ رسول اللہ، جب ہم یہودی عبادت کرتے ہیں ہمیں کسی بھی قسم کے خیالات نہیں آتے، اپنی عبادت کے دوران وسوسے نہیں آتے، اور میں مسلمانوں کو دیکھتا ہوں کہ جب مسلمان عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، انہیں طرح طرح کے وسوسے و خیالات آتے ہیں، بیوی بچوں کا، کام کاروبار کا، جاب ملازمت کا، اور گمی ہوئی چیزوں کا، بھولی ہوئی چیزوں کے خیالات آتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جب کہ ہم یہودی ہیں، ہمیں خیالات نہیں آتے، وسوسے نہیں آتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ کا جواب میں دوں اس سے پہلے ایک چھوٹا سا میرا سوال ہے، اس کا آپ مجھے جواب دیں۔ فرمایا کہ ایک گھر کے 2 کمرے ہیں، ایک خالی کمرہ ہے اور ایک کمرے میں سونا، چاندی، مال، دولت رکھا ہوا ہے، تو ایک چور داخل ہوا، وہ چور خالی کمرے میں جائے گا یا اس بھرے ہوئے جس میں سونا، چاندی، قیمتی سرمایہ پڑا اس کمرے میں جائے گا؟ تو یہودی راہب کہنے لگا کہ چور کا خالی کمرے میں کیا لینے دینا، وہ تو اس کمرے میں جائے گا جس میں سونا، چاندی، مال، ہیرے جواہرات اور قیمتی سرمایہ پڑا ہوا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سنو، آپ کا دل ایمان کی شمع، ایمان کے نور سے خالی ہے۔ شیطان کا وہاں کیا کام ہے کہ وہاں جائے گا اور وسوسے ڈالے گا، خیالات ڈالے گا؟ شیطان تو وہاں جائے گا کہ جس دل میں ایمان کی روشنی ہوگی، ایمان کی شمع جلے گی، نور ایمان ہوگا۔ اس وجہ سے آپ کا دل خالی ہوتا ہے، وہاں شیطان نہیں جاتا، وسوسے نہیں آتے۔ مسلمانوں کا دل نور ایمان سے بھرا ہوا ہوتا ہے، وہاں شیطان آتا ہے اور وسوسے ڈالتا ہے۔ لہذا وسوسوں کا آنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ باقی وسوسے کیسے ختم ہوں، اس کا طریقہ کار یہ ہے، آپ اس توجہ کے ساتھ نماز پڑھیں کہ اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اللہ کو دیکھتا ہوں یا دیکھ رہا ہوں یا دیکھ رہی ہوں، میں اللہ کے سامنے نماز پڑھ رہا ہوں، اور نماز کے ایک ایک رکن اور ایک ایک کلمے پر غور کریں۔ ٹھیک ہے؟ جیسے وسوسہ آئے فوراً نماز کی طرف توجہ دیں، ٹھیک ہے؟ اور نماز کے معنی، مطالب اور ترجمہ سیکھیں، اس پر غور و فکر کریں، ٹھیک ہے؟ اور یہ تصور کریں اور یہ سوچیں کہ یہ میری آخری نماز ہے، اور یہ تصور کریں کہ میں نے آج ایسی نماز پڑھنی ہے، اپنے اختیار سے نماز پڑھنی ہے کہ ابھی میں نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے، اس کے بعد خود اختیار سے کہ ابھی میں نے کون سی سورت پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ میں نے 3 دفعہ پڑھنے ہیں، 5 دفعہ پڑھنے ہیں، 7 دفعہ پڑھنے ہیں۔ آٹومیٹک اور فکس نظام کی طرح نہیں، اپنے اختیار کے ساتھ نماز پڑھیں، ٹھیک ہے؟ کچھ دن ایسے پڑھیں گے، سب خیالات، سب کچھ ختم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اگر مزید وسوسے خیالات آتے ہیں، اس کے لیے ایک عمل ہے، آپ ہر نماز کے ساتھ 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت کے نوافل ادا کریں، اور پہلی رکعت میں سورہ فلق پڑھیں اور دوسری رکعت میں سورہ ناس پڑھیں، اور سجدے میں سجدے کی جو تسبیحات ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ یا 5 دفعہ، جو 7 دفعہ جو بھی آپ پڑھتے ہیں پڑھیں۔ اس کے بعد آپ نے 21 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ ہر سجدے میں یہ پڑھیں، اور اس کے بعد جب 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھ لیں، پہلے پڑھیں یا بعد میں پڑھیں، اس کے بعد دعا کریں کہ اے اللہ، مجھے نماز عبادات میں یہ وسوسے آتے ہیں، ان سے مجھے نجات عطا فرما، شیطان کے فتنے اور شر سے مجھے نجات عطا فرما۔ سب سے بہترین طریقہ کار یہ ہے، لہٰذا گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ ایمان کی علامت ہے۔ شیطان اس دل میں، اس گھر میں، اس جگہ میں جاتا ہے جہاں کچھ ہوتا ہے، جہاں ایمان کی شمع روشن ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنے چینل ہیپی لائف کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔